جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے علم و علما میں آج خود احتسابی کی اہمیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اقبال نے کہا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ ایسے میں جاننا چاہوں گا خود احتسابی سے مراد کیا ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود احتسابی کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنا احتساب کرے، اپنی گرفت کرے، اپنے نام اعمال پر گہری نظر ڈال کر دیکھے کہ میں نے اس میں کیا اچھے عمل کیے ہیں، کیا برے عمل کیے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی برا عمل ہے تو پھر اس کا تعلق حق اللہ سے ہے یا حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے، اور پھر اسی کے تقاضے کے مطابق کہ جیسا وہ گناہ ہے وہ توبہ کی طرف مائل ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ خود احتسابی جو ہے یہ ہم پر فرض ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح قرآن نے جو میدان محشر کے حساب و کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان احتساب نہ کرے تو وہاں پھنسے گا۔ جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر وہ مکمل ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وہاں گرفت کا امکان ہوگا، اور اس کے نبی کریم نے بہت سارے معاملات بیان فرمائے جو انتہائی ہیبت ناک اور خطرناک ہیں، تو اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفوس کا احتساب کرو اس سے پہلے کہ بروز قیامت تمہارا احتساب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت پہلے تو پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مفلس وہ ہے جس کے بعد دراہم دنانیر نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا لیکن میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو بروز قیامت نماز، روزہ اور صدقات وغیرہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ 5 افعال کا سرکار نے ذکر فرمایا، جس میں دیکھیں تو قولی، مالی اور بدنی ہر طرح کے معاملات آ گئے۔ تو پھر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ نیکیاں یہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، کچھ نیکیاں وہ لے جائے گا، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کی نیکیاں برائیاں نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور بخاری کی روایت میں سرکار نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم بروز قیامت اس حال میں پہنچو کہ تمہارے پاس نہ دراہیم ہوں نہ دنانیر ہوں، تم اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت یا اور کسی ذریعے سے تم نے ظلم کیا ہے تو اس سے ابھی معافی طلب کر لو۔ اگر نہیں کرو گے تو اگر اس کی نیکیاں ہوں گی ظالم کی تو اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور اس سے حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں احتساب کی دعوت دی گئی ہے۔ تو احتساب ہمیں یوں کرنا چاہیے کہ سابقہ زندگی میں نے کیا کیا اور اب میں کیا کر رہا ہوں، یہ 2 چیزوں کا احتساب، کہ ہم نے سابقہ زندگی میں کیا کیا اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی، بدنی عبادات ادا نہیں کی، مالی عبادات ادا نہیں کی، یا وہ گناہ جس کا ہمارے سے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، شراب پینا، گالی بک دینا، بغیر اس کے کوئی ایسی خراب حرکتیں کر دینا جس کا جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہو، اور اسی طرح مخلوق کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے، بیوی کے ساتھ کیا ہے، بچوں کے ساتھ، ماتحت کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دیگر مسلمانوں کے ساتھ، حتیٰ کہ کفار کے ساتھ کیا ہے۔ کیونکہ کافر کا سرکار نے فرمایا کافر کا مال تمہارے لیے مباح ہے سوائے دھوکے اور جھوٹ کے۔ بعض اوقات ہم ان سے دھوکے اور جھوٹ سے مال حاصل کر رہے ہوں، تو اپنا احتساب کہ ہم نے کیا کیا ہے اور اب میں کیا کر رہا ہوں۔ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، میں لیگ پولنگ تو نہیں کر رہا، کسی کو بدنام تو نہیں کرتا، چغلی تو نہیں کرتا، دل تو نہیں پھڑوا رہا میں لوگوں کے درمیان، جب میں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں تو نہیں کرتا ہوں۔ یہ احتساب، تو یہ احتساب کی خود احتسابی کی عادت اسی وقت پڑے گی جب اکابرین کی زندگی کا مطالعہ کریں، فکر آخرت رکھیں، اور قرآن میں جہاں جہاں پچھلی قوموں کے عذابات بیان ہوئے، جہنم کے عذابات، میدان معاشر کی گرفتیں، ان کو پیش نظر رکھا جائے تو پھر انسان یقیناً احتساب کی طرف آئے گا۔ ورنہ ڈے آف ججمنٹ کو آپ بھول جائیں، پچھلی قوموں کے واقعات نہ پڑھیں، عذابات کو فراموش کر دیں، خود احتسابی ختم ہو جائے گی، پھر انسان گناہوں میں ملوث نظر آئے گا، سر تا پا گناہوں کے اندر ہوگا، اور جب اس کو سمجھایا جائے تو بانچیں کھیلیں گی، ہنستا ہے، وہ اپنا احتساب کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس پر مزید آگے بڑھیں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی ایسٹ جو ہے وہ ایمان ہے۔
اب ہم یہ جاننا چاہیں گے چونکہ موضوع احتساب ہے تو اس اعتبار سے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب یہ فرمائے گا ایمان اور احتساب کا جو باہمی ربط ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالیٰ نے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب سے شروع فرمایا کہ متقین کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، اور ان کا لاسٹ جو وصف ذکر فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے جتنا زیادہ آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ خود احتسابی کر سکیں گے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، فرمایا کہ تمہارا اپنا نفس اور تم خود جو ہے حساب دینے کے لیے کافی ہو، ساری چیزیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، انسان کو خود پتہ ہے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے، کیا پیچھے چھوڑا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، جب اللہ کی بارگاہ کے اندر تم آؤ گے تو وہ کلہم آتیہم یوم القیامت فردا، انفرادی انڈیویجول طور پر ہر شخص کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی پڑے گی کہ بھئی وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، اس کے لیے آج تیاری کرنی پڑے گی۔ انسان اپنے نفس کو دیکھے اور اپنے نفس کو پوچھے ہر شام کہ بھئی تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، فرمایا وہ اپنا احتساب کر سکتا ہے اگر نفس کو خوش کرتا رہے گا اور انسان اپنے نفس کو کہے گا کہ نہیں تو بہت اچھا بچہ ہے، بہترین چل رہا ہے، ایک دم نمبر 1 ہے، تو پھر تو کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر انسان اپنے نفس کو ملامت کرے گا کہ تیرے سے یہاں غلطی ہوئی ہے، یہاں غلطی ہوئی ہے، یہ تمہارے اندر عیب ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ایک بزنس مین ہوتا ہے، وہ سال کے بعد کلوزنگ کرتا ہے کہ اس کا کیا کریڈٹ ہے، کیا ڈیبٹ ہے، کیا بچا ہے، کیا پروفٹ ہے، کیا لاس ہے۔ لیکن ہماری زندگی گزرتی جا رہی ہے، ہمیں کچھ لاس کا پتہ نہیں، کچھ پروفٹ کا پتہ نہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ کیا ہم پا رہے ہیں، کیا کھو رہے ہیں۔ قرآن نے بار بار یہی کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر نفس دیکھے کہ وہ آگے کے لیے کیا انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور کیا چیز جو ہے وہ لاس کر رہا ہے۔ اگر انسان اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ گزارے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا رب العالمین ہمارے حساب کو آسان فرما دینا۔ اور یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جو انسان کو لمحہ بلمحہ، جب انسان کو یہ فکر ہوگی کہ یار مجھے جانا ہے، کھڑے ہونا ہے، حساب دینا ہے جی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو اس بات سے ڈر گیا کہ مجھے جا کے کھڑے ہونا ہے، اس کیو کے اندر میں کھڑا ہوں گا، مجھے حساب دینا ہے، میرے ہاتھ میں ہوگا اپنا، تب انسان کیا کرے گا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنے آج کو اچھا کرے گا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے گا، نفسانی خواہشات کی پیروی سے روکے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، ایمان و احتساب کی بات کر رہے ہیں ہم، جی جی، لیکن حقیقت میں وہ خواہشات کا غلام بنا ہوا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اسی کو قرآن نے کہا کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے نفسانی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ اور نہیں مولانا صاحب ایسے تو نہیں کریں یار، مسلمان ہیں ہم، اللہ کو سجدہ کرتے ایمان۔ یہ تو بازار میں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف سود کا بازار لگا ہوا ہے، ایک طرف جھوٹ کا بازار لگا ہوا ہے، ایک طرف ظلم کا بازار ہے، تم سودا کہاں سے لیتے ہو، تب پتہ چلے گا کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو اور ایمان تمہارے پاس کتنا ہے۔ تو یہ ایمان و احتساب کا یہ باہمی طور پر ہے۔ جیسے رمضان چل رہا ہے تو رمضان کے اندر بھی ایک حدیث پاک ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا۔ اگرچہ یہاں احتساب جو ہے وہ للہیت کے معنی میں، کہ انسان جو ہے لوجہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیت کو درست کر کے، لیکن اس کے اندر بھی ایک خود احتسابی ہے کہ کہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں، کہیں میں قیام کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ بھی خود احتسابی کرے کہ میرے یہ عمل جو ہے ریاکاری کی وجہ سے یا کوئی اور چیزوں کی وجہ سے برباد اور تباہ ہو رہے ہیں۔ تو اس چیز کو بھی دیکھ کر انسان جب عبادت کرے گا تو تب جا کے اس کی ہر چیز کامل ہوگی، مکمل ہوگی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو یعنی بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم، ہر اٹھنے والا لفظ، ہر نکلنے والا لفظ جو اس کی زبان سے نکل رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، اس کو پتہ ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا اپنا ہوگا. قو انفسکم واہلیکم بعد میں علیکم انفسکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. وہ ایک نعرہ لگاتے ہیں نا ہمارے یہاں بڑا مشہور نعرہ ہے سب سے پہلے یہ سب سے پہلے وہ صحیح ہے آگے پیچھے ہو گیا ہے جی. تو سب سے پہلے ہم خود ہمیں سب سے پہلے اپنا حساب دینا پڑے گا. بڑا خوبصورت آپ نے اقبال کے شعر کے ساتھ شروع فرمایا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. کیا جی جناب آپ کا خیر مقدم ہے. خود احتسابی کی اہمیت پر بات ہو رہی ہے اور جو اب تک علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب اور علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نے گفتگو فرمائی اس سے میرے جیسے طالب علم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں, گفتگو آگے بھی ہوگی, کہ جس شخص میں ڈے آف ججمنٹ یہ جس شخص میں فکر آخرت ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں جا کر حساب دینے کی فکر ہوگی, تو وہ یقیناً اپنی اصلاح کرے گا دنیا میں. اس سے آگے بڑھتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں خود احتسابی یا محاسبہ نفس, میں چاہتا ہوں اس پر کچھ اس کی ضرورت اور اہمیت پر روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن مجید فرقان حمید میں بیشتر آیات ہیں جن کے مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, ہر شخص اپنے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. پھر وہ آیات جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا, موت کا ذکر کیا, وہ بھی انسان کو خود احتسابی کی طرف مائل کرتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی کی, ذرہ برابر برائی کی, وہ اسے دیکھ لے گا. سورۃ الملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ حیات اور موت کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ جانا جا سکے کہ کس کے اعمال بہتر ہیں. اللہ تبارک و تعالی علیم و خبیر ہے. اس نے ہم پر یہ چھوڑا ہے کہ ہمیں نفس دیا اور ساتھ ساتھ ارادے کی قوت بھی عطا کی. ہم چاہیں تو وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, دونوں راستے دکھا دیے, ہدایت کا راستہ بھی دکھا دیا اور دوسرا راستہ بھی ہمارے سامنے ہے. پھر جو کتاب عطا فرمائی اس کے بارے میں بھی فرما دیا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, کہ یہی کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور اسی کتاب سے بھتیرے گمراہ ہوں گے. تو قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن میں موت کا ذکر ہے, آخرت کا ذکر ہے, ہمیں احتساب نفس کی جانب توجہ مبذول کراتی ہیں. اور جب ہم حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں احتساب ہی احتساب نظر آتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اپنی 40 سالہ زندگی, بے داغ زندگی, آپ کے دامن پر کوئی دھبا تک نہ تھا, وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دی اور بتایا کہ اس طرح ہوتا ہے احتساب, ایسے گزاری جاتی ہے زندگی. حضور علیہ السلام امام الانبیاء ہیں, لیکن صحابہ کی تربیت ایسے کر رہے ہیں کہ صفیں درست کرتے ہوئے کسی نے دعویٰ کر دیا کہ آپ کی چھڑی مجھے لگی ہے اور مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے جذبات کو روکا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا. اس سے بڑی احتساب کی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی. غزوہ خندق کے موقع پر قحط سالی ہے, ہر کوئی جو ہے مفلوق الحال ہے, اور لوگوں نے اپنی پیٹ پر صحابہ نے پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور جب حضور علیہ السلام کو دکھائے تو نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. ہجرت کے بعد مسجد نبی شریف کی تعمیر ہوتی ہے, صحابہ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ تشریف فرما ہوں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں تم ہی میں سے ہوں, اور ان کے ساتھ مل کر تعمیر کرتے ہیں. بتا دیا کہ منصب کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خیر کا کام ہوگا تو سب نے مل کر کرنا ہے. حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت اور حضور علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی صحابہ کرام علیہم رضوان کی, اس سے خود احتسابی کا جذبہ ان میں پیدا ہوا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے, اور اس حساب کے لیے ہمیں زندگی ایسی گزارنی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکیں. ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ جہاں جب کہیں حضور علیہ السلام نے کوئی ایسا عمل دیکھا جو خلاف شریعت ہے, حضور علیہ السلام نے فوراً اس کے حوالے سے آگاہ کیا اور تنبیہ فرمائی. اور اس سے ہمیں عصر حاضر کے اندر یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جہاں ہیں, جس جگہ ہیں, ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے. جو ذمہ داریاں ہم پر ہیں ہم نے ادا کی ہیں یا نہیں کی. حضور علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بہت پیارا نسخہ ہمیں عطا فرما دیا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں جس اسٹیج پر بھی ہوں, میرے ماتحت چاہے میرے گھر والے ہوں,
میرے آفس کے لوگ ہوں، کوئی اور ایسا منصب ہو جس میں رعایا ہو، اس سب کا حساب میں نے دینا ہے، تو مجھے اپنے عمل کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنے ماتحتوں کے عمل کی بھی فکر کرنی ہے، تاکہ میں خود بھی اپنی آخرت بہتر کر سکوں اور ان کی آخرت بہتر کرنے کا ذریعہ بن سکوں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔